السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ آسان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ کا شان نزول۔ سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے جس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہے شروع کرنے والی، چونکہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کے شروع میں آئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صرف 7 آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود قرآن کریم کے بنیادی مقاصد کو بیان کرتی ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جیسے کہ ام الکتاب، قرآن کی ماں، الصلاۃ، ایسی سورج جسے نماز میں پڑھا جائے، شفا، جو شفا ہو یعنی شفا کے لیے استعمال کی جائے، رقیہ، رقیہ کا مطلب پڑھ کر پھونکے جانے والی، اساس القرآن کیونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، قافیہ، کفایت کرنے والی، الکنز، خزانہ، سبح مثانی، بار بار پڑھی جانے والی۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور کے ساتھ کی جائے تو اس پر لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی برے سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے پر اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہو جائے گی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا توجہ کرتا ہے تو وہ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب، جو رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جٹ سے اپنا مطلب پیش کر دیا جائے۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا اور اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں 2 وجہ سے کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن اور خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارے محسن ہوں،
یعنی کہ ایک تو وہ خود اپنی ایک تعریف کا کمال رکھتے ہوں اور دوسرا وہ ہمارے بھی محسن ہوں، اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف میں ربط لسان ہوں، یعنی کہ زبان کا استعمال کریں۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا گیا، اور یہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند، شکر گزار بنیں، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کر کے صاحب کمال۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، یعنی وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغے میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، تو پھر اسی معنی میں ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا لفظ ہے، یعنی بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے کہ اس قدر وسیع ہے کہ ایسی بے حد و بے حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑے مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی دن، یوم الدین بدلے کے دن کا، یعنی روز جزا کا مالک، یعنی اس دن کا مالک جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ مصنف بھی ہے، اور مصنف بھی ایسا با اختیار مصنف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحمت ہوگی اور نہ جزا میں کوئی منعمت ہوگی۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی کا کلیہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت و فرما برداری، بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع و فرما بردار بھی ہیں، بندے بھی اور غلام بھی ہیں۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا معبود نہیں۔
یعنی تیرے ساتھ ہم محض عبادت ہی کا نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی تیرے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تیری مدد پر اپنا اعتماد رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بیانی اور غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کے ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندے اپنے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلائیا میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان تمام نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان تمام بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہوں یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا۔ انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کو راہ گم کیے ہوئے ہیں۔ اس سلبی تشریح میں یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیداری انعامات ہیں جو راست روی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعون اور نمرود اور قارون کو ملتے رہے ہیں، یعنی دنیاوی ہر قسم کی دولت، اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ یہاں جن انعامات کی بات ہو رہی ہے وہ آخرت کے انعامات ہیں، یعنی کہ آخرت کی بھلائیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔